بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نظم پڑھ رہے تھے آدمی، اس کے پہلے 5 اشعار پڑھ چکے ہیں، آخری 3 شعر آج پڑھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر نظم کا عنوان، شاعر کا نام تحریر کر دیتا ہوں۔ نظم کا عنوان آدمی۔ شاعر کا نام سید ضمیر جعفری، جو طنز و مزاح پر مبنی شاعری کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ تو ان کی نظم کے آخری 3 شعر شعر نمبر 6۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے، کم ہی ملتا ہے۔ زمانے میں کم آزار آدمی، شعر نمبر 7۔ دل رہین سوما، دل رہین سوما دستار رہنے میکدہ، دستار رہنے میکدہ، دل رہین سوما دستار رہنے میکدہ، تھا ضمیر جعفری بھی، تھا ضمیر جعفری، تھا ضمیر جعفری بھی، ایک مزیدار آدمی۔ اور اسی نظم کا 8واں اور آخری شعر، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے،
اب گرے گا، اب گرے گا بحرے اوقیانوس، بحرے اوقیانوس کے پار آدمی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے آج نظم آدمی کے یہ آخری 3 شعر پڑھنے ہیں۔ میں ایک دفعہ ان اشعار کو پھر دہرا دیتا ہوں، اس کے بعد مشکل الفاظ و تراکیب کی وضاحت لکھ دیتا ہوں، پھر ان کا مفہوم اور تشریح واضح کرتا ہوں۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ دل رہین سوما دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ان تمام اشعار میں جو مشکل الفاظ اور تراکیب ہیں، میں پہلے ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مشکل الفاظ و تراکیب کی وضاحت۔ دانش عقل سمجھداری، یہ ہو گئے الفاظ، یہ ان کے معنی۔ دانش، عقل، سمجھداری، حکمت، دانائی، آزار، تکلیف، دکھ، رہین، گروی رکھنا، سوما، گرجا، گرجا عیسائیوں کا عبادت خانہ، کلیسا۔ دستار، پگڑی۔ علامتاً، عزت۔ میکدہ، شراب نوشی کی جگہ۔ گرامر کی روح سے اسم، ظرف، مکان۔ ضمیر جعفری شاعر کا اپنا نام۔ تو ان اشعار کے اندر یہ الفاظ ہیں جن کا مطلب اور مفہوم آپ کو آنا چاہیے۔
پھر آپ ان اشعار کا مفہوم بھی بہتر انداز میں ادا کر پائیں گے اور تشریح بھی بہتر انداز میں لکھ پائیں گے۔ دانش، عقل، سمجھداری، حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، آزار، تکلیف، مصیبت، غم، رہین، گروی رکھنا، سوما، گرجا، کلیسا، عیسائیوں کا عبادت خانہ، دستار، پگڑی، میکدہ، شراب نوشی کی جگہ۔ تو سید ضمیر جعفری کی یہ نظم طنز و مزاح پر مبنی نظم ہے، جس میں آدمی کے مختلف روپ دکھائے جا رہے ہیں کہ آدمی کس کس انداز سے زندگی بسر کرتا ہے اور کس کس نوع کے انسانوں سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں انسان کیا تھا، کس چیز کی قدر اور اہمیت ہوتی تھی، اور انسان کا مرتبہ اور معیار، بلندی اور شہرت اور اقبال کن باتوں سے طے ہوتا تھا اور آج کل کن باتوں سے طے ہوتا ہے۔ یعنی ابتدائی شعر میں وہ یہی بات بیان کر گئے تھے۔ ایک زمانہ تھا علم کی وجہ سے انسان کی قدر ہوتی تھی، روحانی پہلوؤں پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کی قدر ہوتی تھی، دوسروں کے ساتھ شفقت اور محبت والا برتاؤ کرنے کے سبب انسان کی قدر ہوا کرتی تھی۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ زر، دولت، محل، گاڑیاں یہ انسان کو جانچنے کا معیار بن چکے ہیں۔ آج لوگوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے، لیکن اس ہجوم میں جسے ہم انسان کہہ سکیں وہ ہمیں کم ہی ملتے ہیں۔ اور اسی طرح اب آتے ہیں انہی شعروں کی جانب۔ تو پہلے شعر کا مفہوم یعنی شعر نمبر 6 کا مفہوم، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کہ آج کا انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو دانا سمجھ رہا ہے، لیکن اس ساری سمجھداری اور حکمت اور دانائی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ یعنی ایسا آدمی، ایسا انسان آپ کو کم ملے گا جو لوگوں کو تکلیف نہ دیتا ہو، جو لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنتا ہو، جو لوگوں کے لیے آزار کا باعث نہ بنتا ہو۔ تو بیٹا دو چیزیں ہیں، ایک جہل، ایک علم۔ جس کو علم ہوتا ہے وہ آدمی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا، دوسرے کو اذیت نہیں پہنچاتا، وہ دوسروں کے لیے مفید ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیابت الہی کا فریضہ بہتر انداز میں سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے جہل، جہالت۔ اور جو جاہل ہے وہ آدمی واقفیت نہیں رکھتا کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اللہ نے مجھے اپنا نائب بنا کر دھرتی پر بھیجا ہے۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خود غرضی کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دوسروں کے وسائل پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے۔ اس کے دل میں خشیت الہی، خوف الہی سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علم والا اللہ سے ڈرتا ہے، جاہل کوئی خوف دل و دماغ میں رکھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ آج کا جو علم ہم دے رہے ہیں، اس علم میں بھی ہمیں وہ علم نہیں مل پا رہا کہ جو انسان کو انسان بنا دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کامیاب ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کامیاب انجینئر بن جاتے ہیں، کامیاب افیسر بن جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کامیاب مسلم ڈاکٹر بن جائیں، کامیاب مسلمان ڈاکٹر بن جائیں، کامیاب مسلمان انجینئر بن جائیں۔ یعنی ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ وہ انسانیت کے مقام پر بھی فائز ہوں، انجینئر کے ساتھ ساتھ وہ انسانیت کے مقام پر بھی فائز ہوں، افیسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسانیت کے مقام پر بھی فائز ہوں۔ ایسے لوگ ہمیں کم ملتے ہیں۔
آج پڑھے لکھے لوگ جتنا معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی بڑے عہدے پر بیٹھ کر کرپشن کر کے رشوت لے کر بدعنوانی کا شکار ہو کر، اتنا تو کم پڑھا لکھا آدمی بھی معاشرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کہ آج کا انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، آج کا انسان اپنے آپ کو دانا سمجھتا ہے، اور آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں چیزوں کے خواص تک جان گیا ہوں اور میں نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن اس ترقی کے باوجود وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کہیں ہائیڈروجن بم بن چکے ہیں، کہیں ایٹم بم بن چکے ہیں، تو ان کی وجہ سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی، بہت کم لوگ ملیں گے کہ جو زمانے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہوں، جو لوگوں کے لیے مصائب کا باعث نہ ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان کائنات کے لیے، اس جہان کے لیے عزت اور شرف کا باعث ہوا کرتا تھا، اور آج عار کا باعث بن چکا ہے، شرم کا باعث بن چکا ہے۔ آدمیت چھوڑ چکا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ ساری دانش، یہ ساری حکمت، یہ ساری سمجھداری، عقل مندی، دانائی انسان کو کیا فائدہ پہنچائے گی کہ جب وہ دوسروں کے نقصان میں ہی خوش ہوتا ہے۔ آدمی فخر دو جہاں تھا کبھی، آدمی فخر دو جہاں تھا کبھی، آدمی ننگے دو جہاں ہے آج صورتحال یہ ہے کہ جہان کے لیے وہ شرم کا باعث بن چکا ہے، عار کا باعث بن چکا ہے۔ شعر نمبر 7، دل رہین سوما دستار رہنے میں قدا، دل رہین سوما دستار رہنے میں قدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ تو شاعر نے اپنا نام استعمال کیا، کہنا تو ساری خلق کے لیے چاہتے ہیں کہ دیکھ لیں ضمیر جعفری، جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ بانکا ہے یا شوخ اور البیلا انداز رکھتا ہے، ایک عجیب آدمی ہے کہ دل تو عبادت کی جانب مائل ہوتا ہے۔ دل رہین سوما یعنی دل گروی رکھا ہوا ہے گرجا میں، کلیسا کے اندر، عبادت خانے کے اندر، اور دستار رہنے میں قدا، پگڑی اس نے رکھی ہوئی ہے گروی شراب نوشی کے لیے شراب خانے میں۔ تو یہ دو رخا پن ہے، یہ منافقت ہے کہ لوگوں کو نیک دکھنے کے لیے، پرہیزگار دکھنے کے لیے، پارسا دکھنے کے لیے عبادت خانوں میں جائیں گے، اور ان کا دوسرا کردار یہ ہوگا کہ وہ شراب نوش بھی ہوں گے۔ اب یہ علامتی حوالے ہیں۔ علامتی حوالے یہ ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بظاہر اچھا لگ رہا ہو تو وہ یہی ہے کہ دل رہین سوما، یہ دل جو ہے وہ عبادت خانے میں اٹکا ہوا ہے۔ انسان اپنے آپ کو نیک دکھانے کے لیے، پارسا دکھنے کے لیے عبادت خانے میں جاتا ہے تاکہ میرا پردہ رہ جائے، اور پھر اس کی تنہائی گزرتی ہے میکدے کے اندر، شراب خانے کے اندر۔ اس نے اپنی پگڑی وہاں گروی رکھی ہوئی ہے۔ رہین گروی رکھنا یہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس قیمتی ہے، آپ کے پاس نقد رقم نہیں ہے، تو آپ کسی سے اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں اور اپنی وہ قیمتی چیز اس کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ جب میں یہ تمہارا ادھار چکاؤں گا تو اپنی یہ قیمتی چیز لے جاؤں گا، تو اسے کہتے ہیں رہن رکھنا، گروی رکھنا۔ تو کہیں اب دستار ہے، دستار علامت ہے عزت کی۔ پروین شاکر نے کہا ہے کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ تو دستار علامت ہے عزت کی، اور جب تک دستار سلامت ہے تو عزت سلامت ہے۔ اگر وہی آپ گروی رکھ آئے ہیں، وہی آپ رہن رکھ آئے ہیں،
تو کہاں عزت سلامت بچے گی؟ اکبر الہ آبادی نے ایک مقام پر کہا ہے کہ میں بھی ہوٹل میں پیو چندہ بھی 2 مسجد میں، میں بھی ہوٹل میں پیو چندہ بھی 2 مسجد میں، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ یعنی ان کا کردار یہ ہے کہ اس ادھر کے بھی ہوں ادھر کے بھی ہوں اور کہیں کے نہ رہیں۔ تو اس لیے کہا کہ دل رہین سوما دستار رہنے میں قدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ آج کل مزیدار آدمی بانکا، شوق، البیلا، کامیاب، زمانہ ساز انسان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو منافقت کر رہا ہو، جو 2 رخے پن کو اپنائے ہوئے ہو، جو ملمہ کاری سے کام لے رہا ہو، کہ وہ نیک دکھ رہا ہو لیکن اس کی تنہائی شیطان کے ساتھ بسر ہوتی ہو۔ تو ایسے انسان کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ دل رہین سوما دستار رہنے میں قدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ کسی اور کا نام استعمال کرنے سے بہتر تھا تو شاعر نے کہا کہ میں اپنا ہی نام استعمال کر لیتا ہوں کہ میں کیسا آدمی ہوں کہ لوگوں کو نیک دکھتا ہوں، پارسا دکھتا ہوں، متقی دکھتا ہوں، اور صورتحال یہ ہے کہ میں نے اپنی پگڑی شراب خانے میں نوشی کے لیے گروی رکھی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 8، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ تو سید ضمیر جعفری کہہ رہے ہیں کہ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے۔ ظاہری الفاظ میں مفہوم یہی بنتا ہے کہ پہلے اگر دریائی سفر میں یا سمندری سفر میں کشتی ہوا کرتی تھی تو اگر کہیں وہ غرقاب ہوتی، کہیں وہ ڈوبتی تو نظر کے سامنے وہ غرقاب ہوتی، ڈوبتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اب انسان جو ہے اتنی ترقی کر کے بحر اوقیانوس تک چلا گیا ہے، امریکہ تک چلا گیا ہے، اب اس کی کشتی وہاں جا کر ڈوبے گی، اور بحر اوقیانوس میں جا کر ڈوبی تو کسی نے دیکھی بھی نہیں۔ وہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2 تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، ایک مشرقی تہذیب، ایک مغربی تہذیب۔ پہلے لوگ مشرقی تہذیب کے تحت زندگی بسر کرتے تھے، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تھی، کوئی خطا کر بیٹھتے تھے تو بڑے بزرگ سمجھا دیتے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، یہ کام آر کا باعث ہے، یہ کام شرمندگی کا باعث ہے۔ تو ان بڑے بوڑھوں کے سمجھانے کی وجہ سے لوگ راہ راست پر آ جاتے تھے۔ یعنی نظر کے سامنے کشتی ڈوب رہی ہے، وہیں انہیں سمجھا بجھا دیا گیا کہ بیٹا یہ ہماری تہذیب نہیں، یہ ہمارا تمدن نہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا لیا مغربی تہذیب کو، مغربی تہذیب کے تحت وہ کہتے ہیں یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے، لوگ اسی انداز میں رہتے ہیں، اس انداز کا لباس پہنتے ہیں، اس انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں، یہ تو کلچر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے ستر پوشی نہیں ہو رہی، اس سے یہ نہیں ہو رہا، اس سے وہ نہیں ہو رہا۔ تو کہا کہ وہ تو وہاں کی تہذیب ہے۔ اب جس رسم کو یا جس رواج کو وہ تہذیب کہہ رہے ہیں، یہ انہیں تباہی اور بربادی کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ آج کا انسان ترقی کرتے کرتے جہاں اپنے لیے مفید چیزیں بنا چکا ہے، وہیں نقصان دہ چیزیں بھی ایجاد کر چکا ہے جو جہان کے خاتمے کا باعث بن رہی ہیں۔ ہائیڈروجن بم بن گئے، ایٹم بم بن گئے، تو یہ انسانیت کی تباہی کی جانب جا رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، کہ جس انداز کی یہ تہذیب چل رہی ہے تو اس تہذیب سے کوئی ترقی والا کام نہیں ہونے والا، یہ تو انسان کو تباہی کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ بظاہر لگتا ہے اس کی چکا چوند سے کہ انسان ترقی کر رہا ہے۔ اقبال نے ہی کہا ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، مگر یہ صنائی جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ جیسے کوئی جھوٹا نگ ہوتا ہے، چند دن اس کے اندر چمک دمک رہتی ہے،
کچھ پل اس کے اندر چمک دمک رہتی ہے، آخر وہ ملمع اترتا ہے اور وہ نقلی چیز اپنی چمک دمک کھو دیتی ہے۔ تو اسی انداز میں کہا کہ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، پہلے انسان اداری اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا تھا تو بڑے بوڑھے سمجھا دیتے تھے کہ بیٹا یہ ہماری تہذیب نہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں، ہم نے اس انداز میں زندگی بسر نہیں کرنی۔ اب تو مغرب کی تہذیب کو اپنا کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہلا گلا ہو رہا ہے، ہنگامہ برپا ہے، تو کہا کہ یہ بس کلچر ہے، یہ تہذیب ہے، اسی انداز میں اب انسان زندگی بسر کرتے ہیں، تو یہ ان کو تباہی اور بربادی کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے تھوڑا سخت اور کرخت لہجے میں نئی تہذیب سے متعلق ایک مقام پر کہا ہے کہ تہذیب مغرب کے منہ پر وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے، یعنی یہ جو تہذیب آ گئی، یہ جو ہمارے معاشرے کو کھائے جا رہی ہے، تو اس معاشرے کو کھانے والی تہذیب کو ہمیں یکسر چھوڑ دینا چاہیے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے، اسے اپنانا نہیں چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ عزیز طلبہ، مولانا ظفر علی خان نے جدید تہذیب سے متعلق، مغربی تہذیب سے متعلق تھوڑا سخت اور کرخت لہجہ رکھتے ہوئے ایک شعر میں کہا ہے کہ تہذیب نو کے منہ پر وہ تھپڑ رسید کر، تہذیب نو کے منہ پر وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ سخت الفاظ ہیں کہ اس طرح کی ورڈنگ، اس طرح کے الفاظ شاعری میں یا مہذب زبان میں استعمال نہیں ہونے چاہیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مغربی تہذیب ہماری مشرقی تہذیب کو کیسے کھائے جا رہی ہے، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہے اور ہم اس انداز کو اپناتے جا رہے ہیں جو ہمارا کلچر نہیں ہے، جو ہماری تہذیب نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ بندہ مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار وہ بعض اوقات سخت الفاظ میں بھی کر جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ،